طارق بن زیاد کے ہاتھوں لگاتار ان شہروں کی فتح ہونے سے ہسپانیہ کے لوگوں پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ جہاں سے مسلمان گزرتے، مقامی لوگوں کا جب ان سے پالا پڑتا تو وہ مسلمانوں کے اخلاق اور ان کے کردار، ان کی انصاف پسندی سے بے حد متاثر ہوتے۔ اس طرح مسلمانوں کی صفات کو دیکھتے ہوئے مقامی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح جہاں طارق بن زیاد نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، وہاں ساتھ ہی ساتھ اشاعت اسلام کا کام بھی ہوتا رہا۔ ہسپانیہ کے عام اور غریب لوگ چونکہ جاگیرداروں اور امراء کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، ایک طرح کی غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ جو علاقے مسلمان فتح کرتے گئے، وہاں کے اکثر لوگ مسلمان ہونے لگے، اور جو بھی مقامی شخص مسلمان ہو جاتا وہ آزاد ہو کر خود کاشتکاری اختیار کر لیتا، اس لیے کہ مسلمانوں نے انہیں ایسے حقوق دے دیے تھے۔ یہاں کے نچلے طبقے اور متوسط لوگوں کا یوں اسلام میں داخل ہو جانا کسی تعجب کا باعث نہ تھا۔ ان لوگوں کو پادریوں کے اقتدار، بیجا مذہبی مداخلت اور ان کا اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا ایک طرح سے عوام کو ناگوار تھا، اور وہ ان کے ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ لہٰذا وہ جاگیرداروں اور ان پادریوں کی غلامی میں اپنے ماہ و سال کو انتہائی ناگوار خیال کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جب ان کے شہر فتح کر کے ان میں رہتے ہوئے مساوات اور اخوت کا اصول اختیار کیا تو ہر شخص ان کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے جب مسلمانوں کے سادہ اور انصاف پر مبنی طریقے دیکھے تو اپنی طبیعتوں کو روک نہ سکے اور تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ دوسری طرف ہسپانیہ کے امراء اور شرفاء نے جب دیکھا کہ گاتھ کی حکومت کے برعکس مسلمانوں کا سلوک ان کے ساتھ اچھا ہے، ان پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، ان کی زمینوں، ان کی جائیداد پر زبردستی قبضہ نہیں کیا جا رہا، ان کی عزت و آبرو کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے پرانے مذہب کو، جس پر مغرور انسان کی حکومت تھی، ترک کر دیا اور اسلامی قانون کے دائرے میں بڑی تیزی سے آنے لگے۔ کچھ مغربی مورخین اسپین کے عام لوگوں کے اس طرح مسلمان ہونے کی وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے پادری اور کلیساؤں میں کام کرنے والے لوگ بد چلن، رشوت خور، بلکہ حقیقی معنوں میں خود اپنے مذہب پر صحیح ایمان نہ رکھتے تھے۔ اوباشی و عیاشی ان کا اشعار تھا۔ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہ خیال کرتے تھے۔ ان کے افعال عوام سے زیادہ مجرمانہ ہوتے تھے، اور وہ مذہب کے نام پر دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے۔ عوام نے دیکھا کہ ان پادریوں اور مذہب کے ٹھیکیداروں کے مقابلے میں اسلام ایک زندہ اور متحرک قوت صداقت رکھتا ہے، جس کا مقابلہ عیسائیت و یہودیت اور دیگر مذاہب نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اسلام کے عقیدہ توحید کے بے پناہ قوت اور اثر کے سامنے بت پرستی اور شرک کی ساری قوتیں باطل ہونے لگیں۔ ساتھ ہی اسلام کے عالمگیر نظام ربوبیت میں عوام کے لیے بے پناہ کشش تھی۔ وہ نظام جس پر ہر شخص کو قول و فعل کی آزادی تھی، رعایا کا معاشی ضروریات پورا کرنے کا ذمہ دار تھا۔ اس کے علاوہ مقامی لوگ اسلام کے قوانین عدل و انصاف اور عوام کے حقوق کی نگہبانی سے بھی خوش تھے۔ اسلامی ثقافت کے حسن و خوبی بھی ان کے لیے کوشش کی باعث تھی۔ وہ غیر مذاہب اور غیر مسلم اقوام کے ساتھ مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور حیادارانہ سلوک کو بھی پسند کرنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں طارق بن زیاد نے شہروں کو فتح کرنے کے بعد اپنے حاکم مقرر کیے تو وہ مسلمان حکام مقامی لوگوں کے مذہب سے کوئی تعارض نہیں کرتے تھے، لہٰذا اس مذہبی آزادی نے لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچا اور وہ مسلمان ہونے لگے۔ اس کے علاوہ مسلمان اپنے حسن و اخلاق، علم، فضل اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے غیر اقوام میں راست باز اور متقی سمجھے جانے لگے۔ اس لیے ان کے قول و فعل سے متاثر ہو کر لوگ بڑی تیزی سے اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ ساتھ ہی قرآن کریم کی الہامی تعلیم اور اس کی بلاغت نے لوگوں کے دل و دماغ کو مسخر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہسپانیہ میں طارق بن زیاد کی سرکردگی میں مسلمان جہاں جہاں بھی پہنچے، وہاں زندگی کے ہر گوشے میں جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور لوگ حق و صداقت کی روشنی کے طلبگار اور آرزو مند تھے۔ چنانچہ جو ہی اسلام کی روشنی وہاں پہنچی، حق پسند لوگ اس کی طرف راغب ہونے لگے۔ اسلام میں چونکہ دین کے معاملے میں جبر اور تشدد کی اجازت نہیں ہے، اس لیے مسلمان زبردستی یا جبر سے کسی کو مسلمان نہیں کرتے تھے۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنی خوشی، اپنی آزادی سے ہوتا تھا، بلکہ اسلام کی خوبی سے متاثر ہو کر وہ ایسا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس خطے اراضی میں بھی مسلمان داخل ہوئے، وہاں مسلمانوں کی تعداد گھٹی نہیں بلکہ بڑھتی رہی۔ مسلمانوں اور دین اسلام کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ہسپانیہ کے عوام بھی
بڑی تیزی سے اسلام کی طرف راغب ہونے لگے تھے۔